القرآن و افعالہ سبحانہ الحکیم والعجب من غفلت الاشاعرۃ من النصوص الصریحۃ فی ھذا المجال. یہ آسان ہے. ہم بحث پر رہے ہیں کہ خدا بند قدوس کے جو افعال ہیں، جو فعل ہے خدا کا، آیا وہ معلل بالغایات ہے یا معلل بالغایات نہیں ہے. یعنی جب کوئی فعل انجام دیتا ہے تو اس کے پیچھے غرض غایت ہے یا نہیں ہے. ہم نے پہلے رئیسی جو ہے نا وہ 2 بنائے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ دوسرے میں پھر آگے 2 ہیں. اگرچہ آپ اور جائیں تو کم سے کم 5 سے 6 قول ہیں. تو اشاعرہ قائل ہے کہ کوئی غایت و غرض نہیں ہے، کیونکہ خدا کا ناقص ہونا لازم آتا ہے. ان کے پاس یہ دلیل ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر خدا کے پاس غرض و غایت نہ ہو فعل کے لیے تو پھر ان کے فعل کا عبث ہونا لازم آتا ہے، تو لہذا ہونا ضروری ہے. اب یہاں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو اشاعرہ کی بات صریحاً غلط نظر آتی ہے کہ خدا کے فعل کے لیے کوئی غرض و غایت نہیں ہے. یہ آیات جو ہے نا وہ چند آیات ہیں. عجب ہے اشاعرہ سے، اشاعرہ کی غفلت سے کہ نصوص صریحہ اس مجال میں، یعنی غایت کے عنوان سے جو پیش کی گئی ہیں ان میں وہ غافل ہیں. افحسبتم، آپ لوگ یہ گمان کرتے ہیں، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے آپ کو عبث پیدا کیا ہے، یعنی آپ کی کوئی غرض اور غایت نہیں ہے. وانکم الینا لا ترجعون، جب عبث ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کھایا پی اور بات ختم جو ہے نا وہ ہماری طرف آپ پلٹ کے نہیں آئیں گے. آپ کے لیے حشر اور حساب و کتاب نہیں ہوگا اور ایک ہدف نہیں ہوگا. بس پیدا ہوئے، ایک چیز آئی اور ختم ہو گئی. اس طرح ہے کہ اس طرح نہیں ہے. دوسرا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. لاعب کھیل کو کہتے ہیں، اور کھیل جو ہے نا وہ اس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا ہے. ہدف یعنی ہدف سے مراد ہدف حقیقی ہے. وقال وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو باطل یعنی فضول، باطل سے مراد یعنی فضول پیدا نہیں کیا ہے. ذالک الظن الذین کفروا، جو باطل کہہ رہے ہیں یہ ان کا گمان ہے. کن لوگوں کو گمان ہے؟ ان لوگوں کا جو کافر ہیں. فویل للذین کفروا من النار، جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ویل بمعنی جہنم میں عذاب ہے. کون سا؟ جو ہے وہ نار والا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہاں پر ملاحظہ اس آیت میں چونکہ ہم بحث کر چکے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کے لیے سے مراد جو ہے وہ علت ہے، غایت ہے. اگر اس کے بارے میں جو ہے نا وہ جو لیعرفون والی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی لیعرفون. آیت العاصم بصری نے اس کو صحیح طریقے سے جو ہے رگڑا لگایا. کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے، یہ روایت جو ہے وہ جو شخص تھا وہ کاذب اور جھوٹا تھا. یہ اس جو یعرفون والی تشریح کرتے ہیں، یہ والی روایت جو ہے نا سندن ضعیف ہے، اس پر اعتماد آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ایک تو ایک یا 2 روایت ہے، اور پھر جو ہے نا وہ بھی سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. تو لہذا آپ جو ہے نا وہ کبھی مثلا ہم وثوق سے کہیں اگر بحث ہو جائے کہ عبادت سے مراد معرفت ہی ہے، تو لہذا اس بات کا جو ہے نا وہ ذہن میں رکھے کہ یہ ہے نقطہ اس پہ. مذہب الحکماء فی افعال تعالی، تیسرا جو نظریہ تھا اساسی یعنی رئیسی نظریہ، ایک اشاعرہ کا ہو گیا، ایک عدلیہ کا ہوگا، اور ایک جو ہے نا وہ فلاسفہ کا نظریہ ہوگا. فلاسفہ کا نظریہ یہ ہے کہ سب سے پہلے شبہہ بیان کریں، پھر جو ان کے نظریے پہ آتے ہیں. اشاعرہ حضرات اپنے گمان میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو نظریہ پیش کیا ہے کہ خدا کے افعال کے لیے کوئی غایت نہیں ہے، فلاسفہ حضرات بھی ہمارے ساتھ متفق ہے اس بات میں. وہ بھی خدا سے افعال کی غرض اور غایت کی نفی کرتے ہیں. تو لہذا ہم جو ہے نا اشاعرہ کہتے ہیں کہ ہم اور فلاسفہ ایک ہو گئے، اور فلاسفہ کا قول جو ہے وہ متین ہوا کرتا ہے. تو مصنف اور باقی سب نے کہا کہ نہیں، اگرچہ ہم خود یہ مصنف انہوں نے تشریح نہیں کی، لیکن آیت العاصف محسنی نے صریحتاً جو ہے نا وہ صراحتاً جو ہے نا وہ حکمہ کے قول کو کہا کہ حکمہ کا قول قابل قبول نہیں ہے. فلسفیوں کا نظریہ اس مورد میں قابل قبول نہیں ہے. فلسفیوں کا قول غلط اور باطل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ فلسفیوں کا قول اور اشاعرہ کا قول ایک ہی ہے. یعنی جس طرح اشاعرہ نفی کرتے ہیں غرض و غایت کی، تو فلسفی حضرات بھی غرض و غایت کی
نفی کرتے ہو اس طرح نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا وہ فلاسفہ کیا کہنا چاہتے ہیں، فلاسفہ کہتے ہیں کہ خدا کے افعال کے لیے غرض و غایت ہے نہ کہ نہیں ہے، تو لہذا اشاعرہ سے کیا ہو گئے، الگ ہو گئے۔ منتہا وہ غرض اور غایت خدا کی ذات خود ہے، ذات ہی ہے خدا کی، غیر اور زائد نہیں ہے، غرض ہے وہ زائد نہیں ہے، تو زائد ہونے کی نفی کرتے ہیں نہ کہ اصل غرض کی نفی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھئی کیوں، کہتے ہیں اس وجہ سے دیکھیں سب سے پہلے آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو لے جائیں جو ہے نا وہ شروع میں خدا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی۔ اب ہم جو کہ افعال کی بحث کر رہے ہیں نا، فعل خدا، تو یہاں پر فلاسفہ کہتے ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ خدا کے فعل کے لیے سوائے ذات خدا کے، میرے ساتھ ہے، خدا کے فعل کے لیے سوائے ذات خدا کے لیے اور کوئی غرض نہیں ہے، تو ہم کس مقام پر کھڑے ہیں جہاں پہ خدا کا فعل اول ہے، مخلوق اول ہے، یا ہم اس کو کہتے ہیں صادر اول ہے، سب سے پہلے خدا نے جس کو صادر کیا ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ بھی فعل ہے۔ وہ جو صادر اول ہے اس کے صدور سے پہلے کیا تھا، صرف خدا کی ذات تھی۔ یہ جو خدا کی ذات تھی، خدا کی ذات سے زائد کوئی چیز تھی، کوئی نہیں تھی نا، تو لہذا غرض اور غایت بھی خود خدا کی ذات ہے۔ وہ خدا کی ذات کیا ہے، بہجت و ذات ہی، مبتہجن بے ذات ہی، یہ اصطلاح فلسفی ہے، مبتہجن وہ بہجت کہ اپنی جو ہے نا وہ ذات کو ہی چاہنا، اس کے لیے جو ہے نا چاہنے کے لیے حب کا کلمہ نہیں بلکہ جو ہے نا وہ بہجت کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، مبتہجن لذات ہی، یعنی خداوند قدوس نے یہ صادر اول کو انجام دیا، فعل اول کو انجام دیا، کیوں، مبتہجن لذاتی، خود اپنی ذات کی چاہت میں، تو کہتے ہیں کوئی اور چیز تھی ہی نہیں کہ جس کے لیے غرض و غایت ہو، لہذا خدا کی وہ ذات جو اپنی ذات کے لیے چاہ رہے، تو لہذا فاعل بھی وہی ہے، غایت بھی وہی ہے، غرض بھی وہی ہے، یعنی صادر اول میں علت فاعلیہ، علت غائیہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی ہے، وہ کیا ہے، خدا کی ذات ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، شد ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، خدا کی ذات ہے، تو لہذا کیا ہو گیا، علت غائی ہے، فلاسفہ کیا کہتے ہیں، علت غائی ہے، منتہا وہ خود خدا کی ذات ہے۔ اچھا صادر اول کے بعد کیا ہوا، صادر اول کے بعد مثلا صادر ثانی ہے، صادر ثالث ہے، اور پوری جو مخلوقات ہے، تو اس کے بعد مثلا مخلوق اول کوئی چیز انجام دے رہی ہے، اس کی بعد بشری کہاں جا رہی ہے، خدا کی طرف جائے گی، یہ فعل جو ہے نا وہ علت العلل کی طرف پلٹے گا، فعل الفعل کی طرف پلٹے گا، تو یہ بھی غرض الغایات کی طرف پلٹے گا، تو اس کے بعد چونکہ وہ جتنے بھی اغراض آئیں گی اور غایات آئیں گی وہ کیا ہو جائیں گی، وہ گویا کہ اس کی ثانوی حیثیت ہو جائے گی، وہ اصل اولی نہیں ہے، اصل اولی وہ صادر اول تھا، تو لہذا وہ خدا کی ذات ہی ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے، میرے ساتھ ہے سب جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں مطلب دقیق ہے، حقیقت میں وہ فعل جو صرف اور صرف خدا کا ہے، فلسفی حضرات کے نزدیک جو فعل صرف اور صرف جس میں صرف اور صرف خدا ہے، وہ کون ہے، کون سا فعل ہے، وہ صادر اول کا فعل ہے، جب مخلوق اول کو اس نے پیدا کیا، اس کے بعد جو ہے نا وہ مخلوق ثانی کی برکت سے ثالث کو، ثالث کی برکت سے رابع کو، رابع کی برکت سے مثلا خامس کو، مثلا یہ جو ہم مثلا بول رہے ہیں یہ فعل ہے یا نہیں، یہ فعل ہمارا فعل ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے چلے جائے کس کا فعل ہے، اللہ کا فعل ہے، لیکن اللہ کا فعل ہے خالصتاً، یا اس میں باقی اسباب بھی شامل ہیں، باقی اسباب بھی شامل ہیں، اس کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف خالص فعل جو ہوگا وہ کون سا ہوگا، وہ پہلے والا ہوگا، تو وہ جو پہلے والا فعل ہے اس کے لیے جو غایت ہے وہ کیا ہے، خدا کی ذات ہی ہے۔ یہ جو ہے نا فلاسفہ حضرات کا نظریہ ہے، تو اس سے دو چیزیں ثابت ہو گئی، ایک یہ کہ وہ غرض کی نفی نہیں کرتے، اور ثانیاً وہ کہ غرض خود خدا کی ذات کو قرار دیتے ہیں۔ آیت اللہ عصم موسمی کہتے ہیں یہ مبتہجن لذات ہی، یہ جو ہے نا وہ شعر و شاعری والا ذوق والا کلام ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہے نا وہ
تو جس طرح جو ہے نا وہ اشعار لوگ پیش کرتے ہیں کہ سمندروں کی مثلا دنیا میں اس طرح کر کے ایک خیالی اور جو ہے وہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی جو ہے نا وہ تعلق نہیں ہے، اور صحیح طریقے سے جو ہے جا کے اس کو جو ہے نا وہ رگڑا لگایا اور کہا کہ یہ بالکل باطل ہے، واضح ہے، اس کو جو ہے نا وہ دیکھ لیں۔ مذہب الحکماء فی افعالہ تعالی ربما یتوہم یا یتوہم، بعض لوگ توہم کرتے ہیں کہ اتفاق رأی الحکماء مع الاشاعرۃ، کہ حکماء کا جو نظریہ اور رائے ہے یہ متفق اور ملتی ہے جا کے اشاعرہ کے ساتھ کس چیز میں ایک ہے، فی نفی الغایت والغرض عن افعالہ تعالی، کہ خدا کے فعل کے لیے نہ کوئی غرض اور غایت ہے، فلسفی وہی کہتے ہیں اور اشاعرہ بھی وہی کرتے ہیں، یہ جو ہے نا وہ توہم ہے۔ مصنف کہتے ہیں ولکنہ خطأ محض۔ قال صدر المتألہین، صدر متألہین فرماتے ہیں کہ ان الحکماء ما نفوا الغایت والغرض عن شیء من افعالہ مطلقا، یعنی حکماء جو ہے وہ خدا کے فعل سے مطلقاً غرض اور غایت کی نفی نہیں کرتے، کہ اصلاً نہیں ہے، مطلقاً سے مراد یہ ہے کہ اصلاً نفی نہیں کرتے ہیں، بل نفی کرتے ہیں۔ دیکھیں دو چیز ہے، نفی ہے، ایسا نہیں کہ نفی نہیں ہے۔ اشاعرہ نے کیا دیکھا، ہاں نفی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بس نفی ہے، کہتے ہیں نفی ہے لیکن کیا، انما نفوا فی فعلہ المطلق وفی فعلہ الاول، اس کو آپ صادر اول سے تعبیر کر دیں کہ نفی کرتے ہیں، یعنی جتنے بھی افعال ہیں، چاہے پہلا فعل ہو، دوسرا فعل ہو، عرضی ہو، طولی ہو، ہمارا فعل جس طرح ہم نے پورا نقشہ اس کو کھینچا، ان تمام سے نفی نہیں کرتے کہ خدا کے لیے نہیں ہے، بل انما نفوا فی فعلہ المطلق وفی فعلہ الاول غرضا زائدا علی ذاتہ تعالی، نفی کرتے ہیں فعل مطلق سے یعنی صادر اول سے، فعل اول یعنی صادر اول سے۔ فعل مطلق کو جو ہے نا وہ آپ عالم امکان بھی کہہ سکتے ہیں، یہ جو عالم امکان ہے یہ بھی خدا کا فعل ہے، اسٹیپ واحد میں، ایک ہی جو ہے نا وہ دفعہ میں، واضح۔ ایسا فعل جو ایسی غرض جو زائد ہو خدا کی ذات سے، ایک الگ سی چیز ہو۔ وَأَمَّا الثَّوَانِيُ الْأَفْعَالُ وَأَفْعَالُ الْمَخْصُوصَةُ، البتہ جو ثوانی الافعال ہے یعنی صادر اول کے بعد والے جو ہیں، ثالث، رابع، خامس، اس طرح جو ہے، یا جو افعال اور جو مخصوصہ ہیں جو مقید ہیں کس کے ساتھ، کہ مثلا زید کا کلام ہے تو زید کی بات ہے، مثلا بکر کا کلام ہے تو بکر کی بات ہے، یہ جو مقیدہ ہیں، فَأَثْبَتُوا لِكُلِّ مِنْهُمَا غَایَةً مَخْصُوصَةً، ان سب کے لیے ایک مخصوص غایت کو یہ لوگ یعنی فلسفہ حضرات جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ غرض بھی ہے، غایت بھی ہے جو خدا کی ذات سے ہٹکے ہے۔ مثال کے طور پہ کیف، کیسے فلاسفہ ان بعد والے افعال میں غرض اور غایت کو نفی کر سکتے ہیں؟ وَكُتُبُهُمْ مَشْحُونَةٌ بِالْبَحْثِ عَنْ غَایَاتِ الْمَوْجُودَةِ وَمَنَافِعِهَا، کہ فلاسفہ کی جو کتابیں ہیں وہ بھری ہوئی ہیں، مشہونہ بھری ہوئی ہے، مشہونہ شحن سے، جو شاحن ہم کہتے ہیں چارجر کو، شحن اصل میں آپ کہتے ہیں کہ فلنگ کو، فلنگ کسی چیز کو فل کرنا، شاحن چارجر چونکہ جو وہ فل کر رہا ہے نا، وہ فل کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ شحن سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح رسید، رسید جو ہے نا وہ بیلنس کے لیے استعمال کرتے ہیں، رسید کسی چیز کو جمع کر کے رکھنے کو اصل کہتے ہیں رسید، رسد سے ہے نا، اس کو کسی چیز کو جمع کر کے رکھنا اس کو جو ہے نا وہ رسید سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب چونکہ موبائل میں ہم بیلنس جو ہے نا وہ لوڈ کرتے ہیں، وہ لوڈ کرنا یعنی جمع کر کے رکھنا، اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے کیا ہوا ہے۔ بالباس یعنی غایت الموجودۃ و منافعہ، کہ ہر چیز کے لیے ایک فائدہ بتاتے ہیں کہ اس چیز کا یہ فائدہ، اس چیز کی یہ غرض ہے، تو لہٰذا وہ مطلق غرض کی نفی نہیں کرتے ہیں۔ یہاں تک جو ہے نا بات جو ہے وہ تمام ہو گئی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حکمہ کا قول اما عدلیہ سے الگ ہے، البتہ وہ نفی نہیں کرتے۔ الفصل الرابع المصائب والشرور وحکمتہ تعالی۔ اس فصل رابع میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے والے سبق کا خلاصہ کریں درس کا، کہ خداوند قدوس کا جو فعل ہے وہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی غرض اور غایت ہوتی ہے۔ 5-6 ہم نے جو غرض بیان کیے ان کو اگر ہم پلٹائیں تو سب میں ایک جو ہے نا وہ بات مشترک ہے کہ انسان کو کمال تک پہنچانا ہے۔ مثلا ہم نے جو ایک قول بیان کیا تھا کہ بھائی اس دنیا کی خلقت کی غرض جو ہے نا وہ آل محمد ہے، آل محمد کی خاطر پیدا کیا،
تو یہ دو چیزیں، ایک آل محمد ہے، ایک ما سوا آل محمد ہے. یہ ہو گیا نا. ما سوا کو تو پیدا کیا کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ان کے لیے. خود وہ بھی تو فعل ہے، ان کی غرض و غایت. بلاخر فل ہمیں جو ہے پلٹ کے یوں آگا پڑا کہ مطلق انسان کے کمال کے لیے یا رحمت کے لیے یا قدرت کے لیے. قدرت وہی رحمت دکھانے کے لیے، رحمت وہی حکمت دکھانے کے لیے. حکمت کیوں دکھا رہا ہے، قدرت کیوں دکھا رہا ہے خدا؟ تاکہ انسان کو کمال تک پہنچائے، نے اپنی رحمت دے دے. مثلا اگر ہم اس قول کو لے لیں کہ خداوند قدوس نے اس عالم کو پیدا کیا ہے اپنی رحمت کی خاطر، اب یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آل محمد نہ ہوتے تو رحمت شامل حال نہ ہوتی، حکمت نہ ہوتی. تو پھر لہذا یہ ایک ایسا قول ہے کہ آپ ان کو سب کی جو ہے وہ پلٹ سکتے ہیں. اور وہ جو مثلا اس کو آیت العاصم حسنی کی زبان میں ہی میں بیان کر رہا ہوں کہ لولا الحجت لساخت الارض باہلها، لولا الامام مثلا لئن درست، مثلا اس طرح کی جو جتنی بھی روایات ہیں وہ، تو یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نا وہ وجود امام، وجود تکوینی امام نہیں بلکہ وجود تشریعی امام ہے. یعنی اگر ہادی نہ ہوتا تو یہ دنیا کب کی جو ہے نا وہ تباہ ہو چکی ہوتی، کیونکہ ہدایت کے بغیر جو ہے وہ پھر وہی جنگ و جدال، اور جس طرح جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام سے پہلے جو مخلوق تھی آپس میں لڑتے ختم ہوگی، تو اس طرح جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی. تو لہذا ان سب قولوں کا مرجع وہی رحمت خدا ہے، قدرت خدا ہے تکامل انسان کے لیے. واضح. اب اگر غایت خلقت یہ ہے، چونکہ باقی چیزیں ساری کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے. انسان کو خدا نے اپنے لیے یعنی کمال تک پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے. تو ساری چیزیں انسان کو کمال دینے کے لیے، بعض کمال جو ہے نا روحی ہے اور بعض کمال کیا ہے؟ جسمانی ہے. تو لہذا سب کی سب جتنی چیزیں ہیں اس کا ہدف کیا ہے؟ اس میں خدا نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ حکمت کیا ہے؟ تاکہ انسان کے لیے سہولیات پیدا ہوں. اگر صرف کس کے لیے؟ یا روح کے کمال کے لیے، یا جو ہے وہ جسم کے کمال کے. جسم کا کمال بھی پھر روح کے لیے مساعد ہوگا. اب اس نقطے کی بنا پر مستشکل اعتراض کرتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر یہ جو مصائب ہیں، شرور ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، زلزلے ہیں، یہ سب جو ہے وہ چیزیں جو آئی ہیں یہ تو اس انسان کے راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے آئی ہوئی ہیں. نہیں ہے اس طرح مثال کے طور پہ کہ فرق کرے ایک شخص بیچارہ حج پہ جانا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بیمار ہو گیا، اور روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن مریض ہے. اب جتنی ساری چیزیں دیکھیں، یہ جتنے بھی شرور ہیں، یہ مصائب ہیں، مشکل، غریب ہے بیچارہ، حج کیسے کرے، زیارت پر کیسے آئے، زکوٰۃ کیسے دے دے، یا فرض کریں کہ بڑی مشکل کے اس نے گھر بنایا، ادھر سے جو ہے نا وہ سخت قسم کا جو ہے زلزلہ آیا، اس کا گھر بیچارے کا گر گیا. اب جو ہے نا وہ اگر گھر اس کا صحیح ہوتا تو سکون سے بیٹھ کے عبادت کرتا، اب جو ہے نا دوبارہ 1 سال پورا لگ گیا جو ہے نا وہ گھر بنانے میں. تو کتنی مثالیں ہو سکتی ہیں جو شرور اور مصائب کی، کہ جو حکمت ظاہری اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں یہ تو خدا کی حکمت کے برخلاف ہیں، کیونکہ یہ انسان کے اس راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں. تو اس کا جو ہے نا وہ کیا آپ جواب دیں گے؟ پہلے اس کو پڑھ لیں پھر جو ہے آگے دیتے ہیں. ان اللہ المصائب و شرور و حکمت تعالی، یہ مصائب اور شرور اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی حکمت کیسے منسجم ہوتی ہے. ان اللہ سبحانہ خلق السماوات والارض وما بینہما، زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے ان دونوں کے درمیان میں ہے، اس کو خلق کیا ہے لمصلحت الانسان و انتفاعہ بہا فی معیشتہ، انسان کی مصلحت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان ان سے فائدہ حاصل کرے اپنی معیشت میں. معیشت یعنی زندگی گزارنے میں. بعد المصائب والبلایا تنافی هذه الغایت وتضادها، یہ جو مصائب اور بلایا ہیں اس غایت یعنی اپنی زندگی کو سکون سے گزارنے کے لیے اس کے ساتھ منافات رکھتی ہیں اور اس کا ضد ہیں. والفاعل الحکیم لا یصنع ما یضاد غرضہ، غرض کیا تھی؟ انسان کو کمال تک پہنچانا، اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ رکاوٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے حکمت کے برخلاف بات جا رہی ہے. اضف الى ذلك ان مقتضى رحمت اللہ الواسعۃ رفع المصائب و دفع الشرور الواقعۃ فی عالم طبعیت. خدا کی رحمت کا جو وسیع ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو مصائب ہیں، جو شرور ہیں، جو اس عالم میں واقع ہوتی ہیں، ان کو دور کرے.
ٹھیک ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ فرض کریں ایک شخص جو رات کو جاگنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم ہوتے ہیں شب بیداری کرتے ہیں، جاگنا چاہ رہا ہے کہ بھئی خدا کی عبادت کریں، تو رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی آنکھیں یوں کھلی رکھے. حالانکہ ہوتا کیا ہے، سوچتے بھی نیند آتی ہے. کہ لا یسعبک لا تصعب المعیشت علی الانسان، تاکہ جو ہے نا اس پر جو زندگی ہے وہ تنگ اور مشکل نہ ہو جائے. وتکون له ہنیۃ مریۃ بلا جزع و مصیبت. وتکون له، یہ جو معیشت ہے اس کے لیے ہنیہ مریہ یعنی خوشگوار، ہنیہ مریہ کہتے ہیں خوشگوار ہو، بلا جزع و مصیبت، جزع فزع اور مصیبت کے بغیر ہو جائے. والاجابت عن هذه الشبهۃ، گویا کہ مستشکل کہتا ہے کہ جس طرح کارٹونوں کی دنیا نہیں ہوتی ہے، اب بس جس طرح یوں کرتے جائیں اور کرتے جائیں اور آگے جو ہے نا وہ پہنچ جائیں. کارٹون 10 مرتبہ مر بھی جائے تو پھر اسے کچھ والاجابت عن هذه الشبهۃ تبتنی علی بیان امور. یہ آپ پڑھ چکے ہیں، ہم اس کو اسپیڈ سے لے کے جائیں گے. کہتے ہیں اس سوال کا جو جواب ہے چند امور پر جو ہے نا وہ موقوف ہے. کہتے ہیں مصلحت کی دو قسمیں ہیں، مصلحت نوعیہ اور مصلحت فردیہ ہے. ہم ہمیشہ وہ آئینہ دیکھتے ہیں یا وہ چشمہ لگا کے دیکھتے ہیں کہ جس میں جو ہے نا ہماری مصلحت ہے اور اس میں ہمارا نقصان ہے. ہم کہتے ہیں اگر فائدہ ہے تو کہتے ہیں ہاں یہ مفید چیز ہے، اور اگر نقصان ہے تو کہتے ہیں ہاں یہ کیا ہے، نقصان دہ چیز ہے. لیکن کبھی ہم نے جو ہے نوعی اعتبار سے نہیں دیکھا، اور ہماری ظاہری بات اتنی مجال بھی نہیں ہے کہ کسی چیز کو دیکھیں نوعی اعتبار سے کہ اس کا جو ہے نا وہ کیا فائدہ ہے. تو لہذا پھر ہمیں وہ چیز مصیبت لگتی ہے یا جو ہے نا وہ شر لگتی ہے. تو لہذا مصلحت اور مفسدے کی دو قسمیں ہیں، یا شخصیہ ہے یا نوعیہ ہے. تو یہ جو ہے نا مصالح ہے نوعیہ ہے. دوسرا جو ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ انسان کا جو علم ہے وہ محدود ہے. ٹھیک ہے، ہم جب فیصلہ کرتے ہیں اور قضاوت کرتے ہیں اپنے علم کے حساب سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے جو جیسے مثال دی ہے، اور واقعی بڑی دلچسپ مثال ہے جو ہے نا وہ یہ کہ فرض کریں کہ ابھی جو مثلا کچھ دن پہلے وہ جو مولا عباس کا باب القبلے والا تھا، وہ پوری کی پوری جو بلڈنگیں تھیں، ٹھیک ہے، اسپیشل بڑے بڑے ہوٹل ان کو گرا رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ ویڈیو بھی جاری ہوئی تھی، آپ نے شاید دیکھا ہوگا یا نہیں ہوگا، کہ بڑی مشین سے جو ہے نا وہ پورا اسپیشل ہوٹل ہے اس کو جو ہے نا وہ گرا رہے ہیں. فرض کریں کہ اگر کسی انسان کو یہ پتہ نہیں کہ حرم ہے کیا ہے، کیسی چیزیں آگے مثلا کیا ہے، اس کو لا کے کھڑا کریں تو کہتے ہیں پاگل ہے، تو اسپیشل ہوٹل بنا ہوا اس کو جو ہے کیوں گرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا مصنف نے جو مثال دی ہے کہ ایک جو اسپیشل قسم کی بلڈنگ ہے، اس کو جب گرا رہے ہیں تو اس کو کسی انسان کو لا کے سامنا کھڑا کرے، وہ کہیں گے بھائی یہ پاگل پن ہے جو ہے نا، یہ اتنا نقصان کر رہے ہیں، کیوں اس بلڈنگ کو جو ہے گرا رہے ہیں. لیکن اگر اس کو بتایا جائے، کیا بتایا جائے، یہ بتا، چونکہ اس کا علم محدود تھا نا، اس کا علم تھا بس بلڈنگ دیکھ رہا تھا، اس کو خوبصورتی دیکھ رہا تھا، اس حد تک تھا. لیکن اگر اس کو یہ علم عطا کیا جائے کہ بھائی اس بلڈنگ کی جگہ پر جو ایک ہوٹل ہے، ایک بہت بڑا جو ہے مستشفیٰ بنایا جا رہا ہے، ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے، جس میں جو ہے نا وہ سب لوگ جو مریض ہیں مثلا ان کا مفت علاج کیا جائے گا. ہاں بھائی ہوٹل کا کیا فائدہ، لوگ چند آ کے رہتے ہیں، لیکن مستشفیٰ ہو، صحیح کیا بلڈنگ کو جو ہے نا یہاں پہ گرا دیا. یا مثلا ہم لوگ خود کہتے ہیں بھائی یہ جو بین الحرمین ہے، اتنے یہ ہوٹل یہ بنے ہوئے، گرا کے مولا کا سان وسیع کر دیں، چونکہ اتنی مشاکل ہو رہی ہیں. تو لہذا جب علم وسیع ہوتا ہے تو پھر ہمیں پتہ فیصلہ کرنا اس وقت اور آسان ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا چونکہ علم محدود ہے، ہم اسی چیز کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں وہ چیز غلط لگتی ہے. تو لہذا دوسرا جو نقطہ یہ ہے کہ علم ہمارا محدود ہے، جس وجہ سے ہماری یہ ذہنیت بن جاتی ہے. ٹھیک، ان دو کو پڑھ لیں، پھر آگے پتہ نہیں کہاں پہنچیں گے آپ. المصالح النوعیہ راجحۃ علی المصالح الفردیہ. لا شک ان الحیات الانسانیت حیات اجتماعیت. یہ جو انسان کی زندگی ہے وہ حیات اجتماعی ہے. فہناک مصالح و منافع فردیہ و اخرى نوعیت اجتماعیت. کچھ فردی ہے اور کچھ جو ہے وہ اجتماعی ہے. والعقل الصریح یرجح المصالح النوعیہ علی المنافع الفردیہ. اگر عقل سے پوچھیں کہ کون سے مصلحت مقدم ہے تو نوعیہ مقدم ہے. وعلى هذا فما يتجلى من الظواهر الطبيعية لبعض الافراد صورة المصیبت وشر. بس ظواہر طبیعیہ یعنی اس عالم طبیعت میں کچھ حضرات کے لیے جو مصیبت اور شر محسوس ہوتا ہے
هو في عین الوقت تكون متضمنة لمصلحة النوع والاجتماع، اسی فعل کے اندر جو ہے نا وہ کس کا، عوام کا، نوع کا فائدہ ہے۔ مثلا کون سی ہم مثال پیش کریں گے؟ وہی ہم مثال پیش کرتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک چور ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، انسان ہے، اگر ہم بذات خود اگر نرم دل ہے، بے شک چور ہے، اس نے چوری کی ہے، واضح ہے، تو ہمیں لگے گا کہ یہ بہت مشکل ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، بیچارہ مظلوم ہے، اس طرح کر کے۔ لیکن اگر ہم مصالح نوعیہ کو دیکھیں تو کیا ہے، ایک ہاتھ کٹنے سے کئی اور ہاتھ جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ اور جس طرح جو ہے نا وہ جو تقابل کرواتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو اس کو جو ہے نا وہ مثبت انداز میں پیش کیا گیا کہ قصاص میں حیات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مقابل اور کیا تھا جو ہے نا وہ القتل انفع للقتل، یہ علوم قرآن میں آپ پڑھ چکے ہوں گے نا، القتل انفع للقتل، یعنی ایک قتل دوسرے قتل کو روکتا ہے، بات وہی ہے کہ مثلا ایک شخص کو قتل کیا تو باقی مثلا جو لوگ ہیں قتل ہونے سے بچ جائیں گے، لیکن قتل ایک منفی جو ہے نا وہ مانا ہے، مثلا قتل کرنا کسی کا، لیکن ادھر کیا کہا، لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تو یہ جو ہے نا وہ مثبت ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا بالکل اسی طرح ہے۔ فالحکم، اچھا، ہو عین الوقت فی عین الوقت تکون متضمنۃ لمصلحۃ النوع والاجتماع، فالحکم، یہ حکم لگانا، بان هذه الظواہر شرور، یہ کہ شر ہیں، تنافی مصلحۃ الانسان، ینشأ من الالتفات الانسان الیہا من منظار خاص، یہ جو شر کہنا ہے یہ کس التفات سے آتا ہے؟ جب انسان ملتفت ہوتا ہے الیہا، اس چیز کی طرف، من منظار خاص، منظار کس کو کہتے ہیں؟ دوربین کو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اینک کو بھی کہتے ہیں، اب جو جس سے جو آنکھوں پہ لگا کے ہم دیکھتے ہیں اس کو جو ہے نا اس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نظارہ، ویسے یہاں پہ اینک کو جو ہے نا وہ اوینا بھی کہتے ہیں، اور جو ہے نا وہ نظارہ بھی کہتے ہیں، اس طرح، تو یہ منظار وہی اسی نظر سے ہے، اینک بھی ہو سکتی ہے اور جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، تو کہتے ہیں نا یہ ایک خاص اینک سے دیکھیں، یہ خاص دوربین سے دیکھیں تو اس کو لگتا ہے کہ یہ شر ہے۔ وَتَجَاهُلْ عَنْ غَيْرِ نَفْسِهِ فِي الْعَالَمِ، خود کو جو ہے نا وہ جاہل عالم سے جو ہے نا وہ قطع نظر کر کے دیکھ رہا ہے، من غیر فرق بین ما مضى من غابر زمان، یعنی سابقہ زمان، ومن من يعيش في الحاضر فی مناطق العالم او سوف یاتی او یعیش فیہا، یہ سب کے لیے، جو گزر گیا ان کے لیے بات ہے، جو حاضر ہے اس کے لیے بات ہے، جو آئندہ انشاءاللہ آئیں گے، یہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے ہے کہ اگر آپ اپنی اینک سے دیکھیں گے مشکل لگے گا، لہذا آپ اپنی اینک سے مت دیکھا کریں۔ کربلائی کو بھی اینک ہے۔ 3 نمبر الثانی زعلت علم الانسان ومحدودیتہ، ان علم الانسان المحدود هو الذي يدفعه، انسان کا جو علم جو محدود ہے وہ اس کو دافع اور وادار کرتا ہے الى ان يقضى في الحوادث بتلك الاقضیۃ الشاذۃ، کہ ان حوادث کے بارے میں یہ قضاوت اور فیصلہ کرے، ولو وقف على علمه الذلیل، وہی ذعالہ اور ذلیل ایک ہی مادے سے ہے، ذلیل یعنی حقیر، قلیل، ٹھیک ہے، تھوڑا سا، اس میں جو ہے نا وہ ذعالت العلم انسان، وہ جو اوپر والا تھا وہ اسی مادے سے ہے۔ ونسبت علمہ الی ما لا یعلمہ لرجع القہقری قائلا، اگر اس کو اپنے علم کا پتہ چل جائے کہ اس کا علم کتنا ہے تو فوراً جو ہے نا وہ قہقری، وہ استصحاب قہقری جو ہے نا وہ جس طرح جو ہے نا یہ قہقری وہ کہا سے نہیں ہے، اس طرح قہقری کہتے ہیں جو ہے نا وہ الٹا جانا جو ہے نا وہ، ٹھیک ہے، یہاں پر تو یعنی الٹا جانا تو نہیں ہوگا نا، یہاں پہ ہے فوراً کا، یہاں پہ ہے نا فوراً جو ہے نا وہ پلٹ جائے گا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، فوراً کہ یہ جو آپ نے پہلے کہتا یار کیا خدا کو کیا ضرورت تھی ایسی چیزیں جو ہے مثلا بنانے کی، تو یہ پھر کہے گا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ آپ نے فضول پیدا نہیں کیا، وَلَأَذْعَنَ بِقَوْلِهِ، یقین رکھ لیتا اس قول کے بارے میں کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ قرآن نے جو کہا کہ آپ کو جو ہے نا وہ قلیل سا علم عطا کیا گیا ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہاں بھئی ہمارا تو علم جو ہے نا وہ قلیل ہے۔ وَمَا أَشْبَهَ الْإِنسَانُ فِي حُكْمِهِ
بأن المصائب شرور محضۃ للانسان، یہ گویا کہ تشبیہ دے رہے ہیں وہ جو ہم نے مثال دی تھی بلڈنگ کے لیے اس کے لیے، کہ انسان جو ہے نا حکم لگانے میں، کون سا حکم لگانے میں، یہ کہ بأن المصائب شرور محض للانسان، کہ یہ جو مصائب ہیں یہ شر محض ہے انسان کے لیے، لیس لہا دور فی مصالحہ، اس کا کوئی حصہ نہیں، اس کی مصلحت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی یہ جو شر ہے، یہ جو آزمائش ہے، اس کا مصلحت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ بِعَابِرِ سَبِيلٍ وَمَا أَشْبَهَ الْإِنسَانُ فِي حُكْمِهِ بِعَابِرِ سَبِيلٍ، یوں عبارت کو یہاں سے ملا ہے کہ حکم لگانے میں انسان کی شباہت ہے اس شخص سے کہ جو ایک راستہ طے کر رہا ہوتا ہے، عابر و عبور سے ہے، یرا دیکھتا ہے، جرافتن تحفر الارض، جرافتن تحفر الارض، جرافہ میں سے جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں جو بیلچہ نہیں ہوتا ہے اسی سے، یا جو ہے نا وہ کدال ہوتا ہے، لیکن یہاں ممکن ہے جدید معنی میں استعمال ہو کہ یہ جو بڑی مشینیں ہوتی ہیں، ایک تو انسان وہ جو لگاتا ہے بیلچہ، اور دوسرا جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ اس مشین کو کیا کہتے ہیں، یہ جو کھدائی کرتی ہے، ٹھیک ہے، یہ انسولیٹر کہتے ہیں، ہاں انسولیٹر، ہاں وہ یہی والے جو ہے نا اردو میں کہو، چلے کسی زبان میں تو نام آنا چاہیے جو ہے نا وہ، انسولیٹر کہتے ہیں، البتہ حفارہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور تہدم و بناء، یا مثلا ایک بلڈنگ کو جو ہے نا وہ ہدم کیا جا رہا ہے، گرایا جا رہا ہے، مسیرت الغبار و تراب فی الہوا، وہ گزر رہا تھا اور دیکھا تھا بلڈنگ گر رہی ہے اور اتنا جو ہے نا غبار ہوا ساری جو ہے نا اس طرح ہے، فیقضا من فورہ، وہ اس نے جو ہے نا یہ فیصلہ کر دیا فوراً کہ بِأَنَّهُ عَمَلٌ ضَارٌ وَشَرٌ وَهُوَ لا یدری، یہ کہ یہ کیا مصیبت ہے، اتنی بڑی پیاری بلڈنگ گرا کے لوگوں کی جو ہے نا زندگی برباد کر دی اس نے جو ہے نا اس طرح کر کے، حالانکہ وہ نہیں جانتا بأن ذلك يتم تمہیدا لبناء مستشفى کبیر یستقبل المرضى، کہ اس کو گرا کے ایک بلڈنگ بنائی جائے گی ایک ہاسپٹل کی شکل میں کہ جو مریض ہوں گے اور جو ہے نا وہ مصاب ہوں گے ان کا معالجہ کیا جائے گا، وَيُهَيِّئُ لِلْمُحْتَاجِينَ إِلَى الْعِلَاجِ، جو محتاج لوگ ہوں گے ان کا علاج کیا جائے گا، وسائل المعالجہ و تمریض، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى تِلْكَ الْأَهْدَافِ، اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس بلڈنگ کا گرانے کا ہدف یہ ہے، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى تِلْكَ الْأَهْدَافِ النَّبِيلَةِ، نبیلہ یعنی وہی وسیع، اللہ قضا، تو حتماً یہ فیصلہ کرتا بغیر ما قضا، جو پہلے والا کیا تھا اس سے وہ ہٹ کے فیصلہ کرتا، وَلَا وَصَفَ ذَلِكَ تَحْدِيم، اس بلڈنگ گرانے کو کیا کہتا، بِأَنَّهُ خَيْرٌ، واہ ماشاءاللہ بھائی بہت اچھا کام ہے، لا زیر فیما یحصل من زوزہ، تو پھر یہ جو زوزہ ہوا تھا، زوزہ نے شور، ٹھیک ہے، زوزہ سے وہی جو ہے نا وہ شور، زوزہ الجرافہ و تصاعد الغبار، پھر کہتا کہ بھئی کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں نو پرابلم، جیسے کہتے ہیں نو پرابلم، بھئی کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے غبار ہو گیا، بعد میں تو یہ مستشفیٰ ہی جو ہے وہ بنے گا۔ ہمارے پاس ٹائم ہے 56 ہوئے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں جو ہے نا وہ۔ الثالث الغفلۃ عن القیم الانسانیت العلیٰ، کہتے ہیں کہ اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ حقیقت میں جو انسان کی حقیقی جو زندگی ہے اس کی جو ویلیو ہے ہم اس سے غافل ہیں، حقیقی زندگی جو ہے نا وہ، یہ جو 2-3 منٹ کے لیے مشکل ہے، مصیبت ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ہماری جو وہ زندگی ہے وہ آئے گی تب جب کچھ مشکلات اور جو کچھ مصیبتیں ہوں گی، ٹھیک، اب اس کو جو ہے نا وہ دیکھ لیں۔ لیست الحیات الانسانیت حیات مادیت فقط بل للانسان حیات روحیت معنویت ولا شک ان الفلاح والسعادت فی هذه الحیات ہی الغایۃ القصوى من خلق الانسان، کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ فلاح اور سعادت فی هذه الحیات ہی الغایۃ القصوى فی خلق الانسان من خلق الانسان ومفتاح الوصول الى تلك الغایۃ هو العبادۃ، اچھا اس حقیقت میں جو ہے نا وہ چابی کیا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ عبادت ہے، والخضوع للہ سبحانہ وتعالی وعلی ھذا الاساس فالحوادث التي توجب اختلال ما فی بعض شؤون الحیات المادیہ، یہ جو شؤون مادیہ کے بعض موارد میں اختلال ہو جاتا ہے، ربما تکون عاملا اساسیا لاتجاہ الانسان، بعض الاحیان جو ہے نا وہ یہی جو ہے نا عامل اساسی بنتے ہیں کہ خدا کی طرف بندہ جو ہے وہ متوجہ ہو جائے، الی اللہ سبحانہ وتعالی کما قال سبحانہ فعسى ان تکرہوا شیئا
کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں لیکن وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اس کی مثال ہمارے پاس جو ہے نا وہ واضح مثال 2006 والا زلزلہ ہے. فخر الدین نے بتایا تھا ہمیں کہ اس زلزلے سے پہلے ہم نے کوشش کی تھی کہ اب یہ پارس ہے اور ادھر آگے جو ہے نا وہ مانسرا سے آگے اوپر والا جو ایریا ہے صرف جو ہے نا وہاں کے ہم اسکولوں میں یوم حسین منائے. یوم حسین صرف یوم حسین تو مارنے کے لیے لوگ تیار ہو گئے تھے نہ منائے یعنی حسین مولا حسین کا نام لینے کے لیے. لیکن زلزلے آنے کے بعد کتنے گاؤں شیعہ ہو گئے. آپ لوگ مثلا گئے ہوں گے یا سنا ہوگا کہ شیخ صاحب نے جو ہے نا وہ جن کو چادری شیعہ سے جو ہے نا تعبیر کر رہے تھے کیونکہ وہ شیخ صاحب وہ ٹرک بھر کے چادریں بھیجتے تھے نا وہ جو برف کے لیے جو ہے نا وہ یہ لوہے کی شیٹیں ہوتی ہیں یہ تو لے رہے تھے اور شیعہ ہو رہے تھے تو لوگ جو ہے نا دوسرے منافق یا مثلا دشمنوں کو کہتے ہیں یہ چادری شیعہ ہیں. وہاں پر شیعہ صاحب نے بڑی بڑی عزیزی مسجدیں بنا کے دی. میں نے ایک مسجد میں وہاں ایک نمازی بھی پڑھائی ہم گھومنے کے لیے گئے تھے مانسرا سے آگے پارس وہ پارس کا علاقہ مدرسہ بھی ہے پارس میں جو ہے سر. میں خود جو ہے نا وہ ادھر گیا تھا ایک مرتبہ ایک جگہ سے گیا کہ رات کو اٹھا کر اتنی برف ہے بعد میں جو ہے نا وہ جی مشاکل ہوتی ہیں جی. اچھا الرابع جو ہے وہ یہ کل پڑھیں گے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین. پورے بڑے گاؤں تھے کاظمی سادات تھے. یعنی ہمیں کبھی نہیں سنا تھا کہ چلیں جیلانی رضوی